نہ کروں وفا تو میں کیا کروں کہ وفا تو میرا شعار ہے، وہی پھول مجھ کو پسند ہے جو چمن کی آنکھ کا ہار ہے، وہی پھول مجھ کو پسند ہے۔ یعنی میرا اسلام وہ چمن کی آنکھ کا ہار بن گیا تو میں کیا کروں، پر میرا پھول تو وہی ہے۔ بزرگان محترم، کہ یہ چیزیں ملک کی برسر اقتدار پارٹی کے اہم ذمہ داروں کی طرف سے فروغ دی جا رہی ہیں۔ مختلف بین الاقوامی اداروں، بھارت کی سول سوسائٹیوں کی رپورٹس اور سپریم کورٹ کے انتباہ کے باوجود جس طرح وطن عزیز کو ہندو مسلم اور دلت میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ گاندھی اور نہرو کے ہندوستان کے لیے شرمناک ہے۔ السلام علیکم سامعین، 29 ذی الحجہ اور 6 جولائی ہے۔ خبر کا عنوان ہے جمعیت علماء ہند کے اجلاس کی مکمل اور تفصیلی رپورٹ کا جہاں تک تعلق ہے یہ حافظ عزیز احمد صاحب کی زبانی ہے، اور اس خبر کے لیے جو ویڈیو تصاویر ہمیں بھیجی ہیں وہ ضلع جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا تحسین صاحب نے بھیجی ہے۔ شروع میں حضرت مولانا محمود بندی صاحب کا مختصر بیان ہے، اس کے بعد حضرت مولانا عاقل صاحب کا ایک مختصر ویڈیو کلپ ہے، اور اس کے بعد حافظ عزیز احمد صاحب کی مکمل رپورٹ ہے، اور موقع کی چند تصاویر اور ویڈیوز بھی پیش خدمت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکولوں میں مشرکانہ تعلیم منظور نہیں، جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام اہم اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کی اجلاس مرکزی مجلس منتظمہ کے دوسرے دن صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے فلسطین کو لے کر حکومت ہند کی پالیسی اور حکومت اتر پردیش کے ذریعے دینی مدارس کے سلسلے میں تازہ نوٹس پر واضح اور سخت موقف اختیار کیا۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اتر پردیش کے چیف سیکرٹری نے اپنے تمام ضلع مجسٹریٹ کو ہدایت دی ہے کہ غیر تسلیم شدہ مدارس جن کی تعداد 4204 ہے، ان میں داخل بچوں کو بنیادی حق تعلیم کے تحت اسکولوں میں داخل کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ حق تعلیم قانون سے مستثنیٰ ہے، اور یہ حق ہمیں آئین نے دیا ہے جس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری طرف یہ بات بھی اہم ہے کہ علماء اپنے اندر موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پہچاننے کی قابلیت پیدا کریں۔ اگر علماء زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے میں ناکام رہیں گے تو وہ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو ارتداد سے بچانے میں مؤثر کردار نہیں ادا کر سکیں گے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ علماء اکرام ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو ہیں، اگر علماء کمزور ہوں گے تو یہ ملت کمزور ہو جائے گی، اس لیے علماء کو اپنے اندر طاقت پیدا کرنی چاہیے۔ اپنے سب ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جو چیز ہم نے نہیں سیکھی ہے اس کو ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں عمر اور شرم و حیا کو ہرگز مانع نہیں بننے دینا چاہیے۔ مولانا محمود مدنی نے فلسطین میں قتل عام کے سلسلے میں مزید کہا کہ ہمارے ملک کی یہ سنہری تاریخ ہے کہ اس نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا ہے۔ گاندھی جی نے فلسطینیوں کے لیے عوامی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا تھا، آج بدقسمتی سے ہمارا ملک اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کر رہا ہے جو ملک کی تاریخ اور روایت سے غداری ہے۔ اس عمل کو کسی قیمت پر منظور نہیں کیا جانا چاہیے۔ مولانا مدنی نے ماب لنچنگ کو ہندوستان کی تاریخ کی بدترین وبا قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی مہذب ملک و سماج کے لیے اس سے زیادہ بدبختی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے خلاف منظم جدوجہد کے لیے سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ہم گراؤنڈ زیرو پر جائیں، ہر ضلع میں ایسے لوگ موجود ہوں جو ان واقعات کو مرتب کریں۔ میڈیا کے موجودہ کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس نے اپنی طاقت حکمرانوں کے ہاتھوں گروی رکھ دی ہے۔ ہمارا میڈیا موجودہ سیاسی صورتحال کو بہتر بنانے کی بجائے بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہم میڈیا سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسے بدلاؤ لانا پڑے گا، ورنہ یہ ملک کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ایک فکری تنظیم ہے، یہ صرف ایجوکیشنل اور سوشل آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ سوشل ورک اور تعلیم کا بھی کام کرتی ہے، لیکن یہ فکری تنظیم ہے۔ اگر ہمیں سوشل ورک، تعلیمی خدمات، اسکول، ہسپتال اور کالج بنانے کے لیے اپنے فکر سے سمجھوتا کرنا پڑے تو ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ ماحولیات پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانی کا بچاؤ اور شجرکاری انسانیت کی بقا کے لیے نہایت ضروری کام ہیں۔ ہماری مساجد میں ایسا انتظام ہو کہ وضو کا پانی ریسائیکل اور ری یوز ہو جائے۔
اسی طرح زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس جلسے کے انعقاد پر اپنی دلی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے۔ یہ جماعت عصری تعلیم کی مخالفت کرنے والی جماعت نہیں ہے، لیکن جمعیت علماء ہند کا یہ فیصلہ ہے کہ نئی نسل کو بنیادی دینی تعلیم دیے بغیر اسکول کی مشرکانہ تعلیمات پر مبنی نصاب نہ پڑھایا جائے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ناظرہ اور حفظ اور فارسی کی تعلیم کے دوران ہی بچوں کو 10ویں تک کی عصری تعلیم دے دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دین اسلام کے چراغوں کو قیامت تک بجھایا نہیں جا سکتا، اسلامی معارف اور علوم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہماری نسل کو ایمان اور اسلام سے محروم کر کے ارتداد کے راستے پر لے جانے کی منظم کوشش ہو رہی ہے۔ مزید برآں کچھ صوبائی اور مرکزی حکومتیں تعلیم اور ثقافت کے نام پر امت مسلمہ کے بچوں کو ان کے مذہب سے ارتداد کے راستے پر جانے کے لیے نہ صرف کوششیں کر رہی ہیں بلکہ جبر کا راستہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے، جو نہایت غلط اور قابل مذمت عمل ہے۔ آج ہم ان جذبات کے ساتھ نوجوانوں کی طاقت اور ان کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں جمعیت علماء ہند ایک نعمت ہے۔ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر مولانا محمد سلمان بجنوری نے کہا کہ فلسطین عالم انسانیت کا نہایت سنگین مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیل کر اپنے آپ کو درندوں کی صف میں شامل کر دیا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کی مظلومیت پر اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے مولانا محمد سلمان بجنوری دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین کو جمعیت نے روز اول سے توجہ کا مرکز بنایا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر مولانا محمد سلمان بجنوری کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء ہند ایک ایسی جماعت ہے جس کی بات کو سنا جاتا ہے اور جہاں بات پہنچانے کا ارادہ ہو وہاں بات پہنچتی بھی ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند کے کاموں کی اہمیت کو سمجھیں۔ بہت سے انسان نما شیطان روئے زمین پر ہیں جنہوں نے شیطانوں کا کام سنبھال رکھا ہے۔ ان حالات میں مایوس ہونے کی بجائے ہمیں اس ملک میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کی سالمیت اور اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ ملک کو سیکولر رکھا جائے اور اس ملک کو کسی ایک رنگ میں رنگنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ نائب امیر الہند مفتی سید محمد سلمان منصور پوری نے دینی ہدایات کو زندگی کے ہر شعبے میں عملی شکل دینے کی ترغیب دی۔ جمعیت کے ذریعے مصیبت زدوں کی مدد، مکاتب اور اصلاح معاشرہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مفتی محمد عفان منصور پوری نے انسانی سماج میں نفع پہنچانے اور سماج کے بے سہاروں کا سہارا بننے کی ضرورت پر زور دیا۔ مجلس قائمہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا رحمت اللہ میر کشمیری نے کہا کہ بے جا پانی کے استعمال کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا پانی بچاؤ کے سلسلے میں جو لایا عمل دیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ جمعیت علماء ہند اپنے کارکنان میں اجتماعیت، عہدیداران میں ذمہ داری و ہمدردی اور تعمیری ذہن پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اس موقع پر جمعیت علماء بنگال کے صدر مولانا صدیق اللہ چودھری، مولانا عبداللہ معروفی استاد دارالعلوم دیوبند، مولانا عاقل قاسمی صدر جمعیت علماء مغربی یوپی وغیرہ نے بھی خطاب کیا۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا حکیم الدین قاسمی اور مولانا مفتی محمد عفان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے اجلاس کی نظامت کی۔ انہوں نے سیکرٹری رپورٹ پیش کی جس میں جمعیت کی اہم خدمات کا تذکرہ کیا گیا۔ فلسطین میں جاری نسل کشی اور قتل عام پر سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مجلس منتظمہ نے تمام ممالک بالخصوص امریکہ، برطانیہ اور ہندوستان سے مطالبہ کیا کہ وہ قابض حکام کو اسلحہ اور گولہ بارود کی برآمدات بند کریں جو ان کی فوج اور دہشت گرد اسرائیلی آبادکار فلسطینیوں کو قتل کرنے اور ان کے گھروں، ہسپتالوں، اسکولوں، مساجد، گرجا گھروں اور ان کی تمام املاک کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو ریاستیں اسرائیل کو اسلحہ اور سیاسی مدد فراہم کرتی ہیں وہ اس نسل کشی میں برابر کی شریک ہیں۔ نمبر 2، یہ کہا گیا کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت اور دفتر استغاثہ فوری طور پر فلسطینیوں کے خلاف بین الاقوامی جرائم کے ذمہ دار اسرائیلی اہلکاروں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرے اور تحقیقات کا دائرہ وسیع کرے اور فلسطین میں خون خرابہ اور قتل عام کے لیے اسرائیل پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے اور نقصانات کا ہرجانہ وصول کیا جائے۔ اجلاس میں سال گزشتہ کئی اہم شخصیات کے وصال پر گہری تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ مجلس عاملہ میں مذکورہ شخصیات کے علاوہ مولانا رحمت اللہ کشمیری، قاری محمد امین راجستانی، مولانا نیاز احمد فاروقی، مولانا مفتی جاوید اقبال اور اس کے علاوہ مفتی شمس الدین اور مولانا یحییٰ کریمی وغیرہ بھی شامل رہے ہیں۔